اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ الحکیم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. اذان من ماہ مبارک رمضان ہے. ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. خداوند عالم نے بہت ہی صاف اور واضح انداز میں کہہ دیا کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. یہی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ خداوند عالم قرآن کو صرف نازل کرنے کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتا، بلکہ خداوند عالم نے یہ کہا کہ جس قرآن کو میں نے اس مہینے میں نازل کیا ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس قدر ممکن ہو آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو، جس قدر ممکن ہو. عزیزان من، ہر چیز کا ایک موسم ہوا کرتا ہے، ہر چیز کی ایک بہار ہوا کرتی ہے. قرآن مجید در حقیقت ماہ مبارک رمضان کی نسبت بہار ہے. یعنی اگر ملاحظہ کریں قرآن مجید کس زمانے میں عمدہ اور شائستہ سرسبز و شاداب دکھائی دیتا ہے، خدا کے نزدیک، اس کے حبیب کے نزدیک، ائمہ اطہار کے نزدیک، اولیاء کرام کے نزدیک، تو مجھے اور آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے ذریعے سے، اور ساتھ ساتھ پہلو بپہلو سورہ مزمل کی یہ آیت کہ جس میں خداوند عالم نے یہ کہا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ اگر قرآن کو پڑھنا ہے تو جب چاہے پڑھو، مگر قرآن کی نسبت تلاوت کا خاص زمانہ ماہ مبارک رمضان ہے. عزیزان من، قرآن مجید کلام الہی ہے. ہر کلام جو کسی بھی انسان کا ہو اس کے اپنے انداز ہوا کرتے ہیں، اس کے اپنے آداب ہوا کرتے ہیں، اس کے اپنے طریقہ کار ہوا کرتے ہیں. کلام الہی کا طریقہ کار کیا ہے؟ کلام الہی کے آداب کیا ہیں؟ کس طرح سے میں اور آپ قرآن مجید کو پڑھیں؟ عزیزان من، مختصر طور پر عرض کرتا چلوں کہ قرآن کے آداب کو اگر جاننا ہو تو دو قسم کے آداب ہیں تلاوت کرنے کے حوالے سے. کہ قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو اس کے ایک ظاہری آداب ہیں اور اس کے دوسرے حوالے سے باطنی آداب ہیں. یعنی کچھ ظاہری آداب ہیں اور طور طریقے، اور کچھ باطنی آداب ہیں. ظاہری آداب کے اندر من جملہ میں اور آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو با طہارت قرار دیتے ہیں، یعنی وضو کو انجام دیتے ہیں. بغیر وضو کے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے. بالکل اسی طرح میں اور آپ جب قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی نسبت میں اور آپ اہتمام کرتے ہیں کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو رو بقبلہ قرار دیتے ہیں، بہت ہی مؤدب انداز میں اپنے آپ کو بٹھاتے ہیں، قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. یہ ظاہری آداب ہیں، اگرچہ ضروری ہے، مگر عزیزان من، میں اور آپ اس ظاہر کو تو انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگوں کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ ظاہری لحاظ سے بہت مؤدب نظر آتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، مگر باطنی آداب اکثر افراد اس سے غافل ہیں. اکثر افراد اس سے غافل ہیں. وہ باطنی آداب خود ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار سے نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے مجھے اور آپ کو باطنی لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے. عزیزان من، چند آداب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ماہ مبارک رمضان ہے، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں. جس طرح سے ظاہری آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، باطنی آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. کیوں؟
اس لیے کہ ظاہر اور باطن جب آپس میں آداب یہ ملیں گے قرآن مجید کی تلاوت کے تو = نتیجہ ملے گا، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ ہے نور الہی، اور نور الہی در حقیقت قلبی سکون کا سبب بنتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خداوند عالم خود کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد ہی، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان نصیب کرتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ میں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مگر اطمینان کا احساس نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ آداب کی نسبت میں اور آپ غافل ہیں۔ سب سے پہلا ادب مجھے اور آپ کو باطنی لحاظ سے ملوز خاطر رکھنا ہوگا کہ جو ظاہری ادب کے اندر بھی شمار ہوتا ہے لیکن باطنی ادب برجستہ ہے، وہ ہے قاری قرآن اپنے منہ کو صاف رکھے، تنظیف الفم، اپنے دہن کو صاف رکھے۔ اگرچہ جو ہے آپ سب کے سب مجھ سے یہ کہیں گے اور تعجب کریں گے کہ مولانا نے کیا کہہ دیا۔ تنظیف الفم یعنی ظاہری طور پر منہ کو صاف کرنا اور اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کو پڑھنا، جبکہ عزیزان من یہاں پر مراد ظاہری یہی ہے لیکن باطن کچھ اور ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو قرآن مجید سے کچھ لینا ہے تو پھر ایک کام کریں، ظاہری طور پر میں اور آپ برش لگاتے ہیں، برش کرتے ہیں، اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہیں، اپنے منہ کو صاف کرتے ہیں، ایک کام اور بھی کریں، وہ یہ کہ جب بھی میں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں عہد کریں کہ بار الہ اب تک جو غیبت ہوئی ہے، اب تک فحش کلامی ہوئی ہے، اس منہ سے انجام پانے والے جتنے بھی گناہ انجام پائے ہیں بار الہ اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ در حقیقت منہ کی صفائی ہے، اس لیے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ نظفوا طریق القرآن، ایک جگہ تشریف فرماتے رسول اسلام، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، کہا میرے اصحاب قرآن کے راستے کو صاف کرو۔ اصحاب نے دریافت کیا، قیل یا رسول اللہ ما طریق القرآن، قرآن کا راستہ کیا ہے؟ رسول اسلام فرماتے ہیں افواہکم، تمہارے دہن، تمہارے منہ۔ پھر دریافت کیا گیا قیل بماذا، کس طرح سے صاف کیا جائے؟ رسول خدا نے مختصر شارٹلی اور بریفلی جواب دیا، بالسواک، مسواک کے ذریعے سے، جسے ہم کہتے ہیں برش کے ذریعے سے۔ لیکن یاد رکھیں عزیزان من، اس روایت کی جو تفسیر ہے اور تشریح ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری لحاظ سے بھی میں اور آپ اپنے دہن کو صاف رکھیں، باطنی لحاظ سے بھی، اس لیے کہ ظاہری لحاظ سے میں اور آپ خوبصورت انداز میں قاری تو ہو جائیں گے لیکن یہ الفاظ کے جن کا تعلق دل سے ہے کہ جو آیات قرآنی ہیں اس وقت تک اثر انداز نہیں ہوں گے جب تک ہمارے دل کی قدورتیں دور نہیں ہوں گی۔ دل کے اندر جو میلا پن ہے اس دہن کے ذریعے سے جو ہم نے انجام دیا ہے اس کو ہم صاف اور ستھرا نہ کر لیں توبہ کے ذریعے سے۔ بالکل اسی طریقے سے دوسرا ادب جو میں اور آپ جان سکتے ہیں کہ جو ادب باطنی ہے وہ ادب یہ ہے کہ میں اور آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں، درست ہے کہ الفاظ کو ہم تکرار کرتے ہیں لیکن جیسے ہی ایک آیت سے گزریں، دو آیت سے گزریں تو خالی گزریں نہیں بلکہ جو کیا ہے اس پر غور بھی کریں، تدبر شرط ہے۔ آداب تلاوت قرآن میں ایک ادب تدبر ہے اور غور کرنا ہے، ایک اور ادب ہے کہ جس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ جب بھی میں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں حزین انداز میں تلاوت کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ تلاوت کریں، جلدی جلدی قرآن مجید کو نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، کہ جس کو دوسرے انداز میں یہ کہا جاتا ہے ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ بس عزیزان من، میں اور آپ اپنے آپ کو قرآن مجید کے سامنے پیش کریں، قرآن مجید کو کھولیں اور میں اور آپ ایک کام کریں کہ جو ہم کرتے ہیں ظاہری طور پر لیکن اس کا ایک فائدہ ہے، باطنی فائدہ ہے، اور وہ باطنی فائدہ یہ ہے کہ میں اور آپ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ جانتے ہیں عزیزان من اعوذ باللہ یعنی کیا، بسم اللہ یعنی کیا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہا دیکھو جب بھی قرآن مجید کو پڑھنا چاہو تو ایک کام کرو، سب سے پہلے اعوذ باللہ کہو۔ کہا فرزند رسول اعوذ باللہ کیوں؟
کا اس لیے کہ اعوذ باللہ اگر پڑھو گے تو معصیت کے دروازوں کو بند کر دو گے. کا یبنا رسول اللہ اس کے بعد کب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کے دروازے بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں. اذان من کوشش کریں میں اور آپ اس مہینے میں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی، تاکہ کچھ نہ کچھ میں اور آپ اس قرآن مجید کے دسترخوان سے تناول کر سکیں، اور نتیجے میں وہ معنوی قوت کہ جس کے ہم سب کے سب مشتاق ہیں، عاشق ہیں، چاہتے ہیں، آرزومند ہیں، وہ ہمیں مل سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد